بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا، اور وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض کرے، اور یہ احتراماً اس پردے دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی چاند نے دیکھا اور نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسرائیل کو حکم دیا اور وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹے کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے، اور آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئی اور فرمایا، امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے، اور لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے، وفات سے قبل خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا، اور جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا، اور آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی، اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور البدایہ میں خاتون جنت کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس اہلیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمہ ام رافع غسل دیں، اور یہ رات کی تاریخی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات 3 رمضان سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی، اور اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا، اور منگل کی شب میں علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اور ناظرین، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، آقا و مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، اور آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اور حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اور اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور بخاری مسلم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے، اور خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے، آقا و مولا نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دے، اور میں ان کو اجازت نہیں دیتا، اور میں ان کو اجازت نہیں دیتا، اور پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے اور وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، آقا مولا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تیری ناراضگی پر ناراض
اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ المستدرک طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آقا و مولا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ طبرانی۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ناظرین، حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔